جب قرآن اور حدیث جس مسئلے پر خاموش ہوں وہ جائز ہوتا ہے. لہذا یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو جائز مانتے ہیں تو اس کی دلیل کہاں لکھا ہوا جائز ہے. جائز لکھا ہوا نہیں ملتا. اب یہ فقہی مسئلہ اسلامک لا کا، شریعت کا، فقہ کا، جائز لکھا ہوا نہیں ملتا، ناجائز لکھا ہوا ملتا ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی. ویسے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے بھئی یہ حلال کر دیا، حلال کر دیا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی، اب حلال کر دی تو ذکر کر دیا. ورنہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جائز چیزوں کی لسٹ بولیے نہیں لکھی جاتی. جنہیں حرام کیا جاتا ہے ان کی لسٹ دی جاتی ہے. بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حرام چیزوں کی فہرست دے دی اور فرمایا اس فہرست کو نکال دو، یہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے. یہ شریعت محمدی ہے. اس لیے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا. اب قرآن و حدیث میں اب آپ لسی پیتے ہیں تو کہیں تلاش کریں لسی کہاں لکھی ہوئی ہے حلال ہے، تو کسی مولوی صاحب کو لسی تو نہیں ملے گی، 7 اپ نہیں ملے گی، پیپسی نہیں ملے گی، کوک نہیں ملے گی، شیزان نہیں ملے گا، اورنج جوس نہیں ملے گا. لاکھوں چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہر چیز جو جائز ہے یا نہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے، اس کی فہرست دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی تو زندگی عذاب بن جائے. ہر جائز چیز کا ذکر نہیں ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بس وہ نکال دیں، اور باقی جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب مباح اور جائز ہے، وہ سب جائز ہے. الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل جائز ہے، اباحت. جس سے منع کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ حرام ہے، باقی جائز ہوتی ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اس اصول کے تحت لوگ کہتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں، اب میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے؟ تو یاد رکھ لیں جائز ماننے والے کو کسی شے کے جائز ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے. جو حرام اور ناجائز کہے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے. اگر ناجائز لکھا نہ ہو تو جائز ہے. ناجائز لکھا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جائز لکھا ہے. اگر ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو لکھ دیا جاتا. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. 14 چیزوں کی لسٹ ہے، 10 چیزوں کی لسٹ ہے، 12 کی لسٹ ہے، 9 کی لسٹ ہے. جو حرام ہے حرام کر دی گئی. مائیں تم پر نکاح کے لیے ماں حرام ہے. میری بات سمجھ گیا نا؟ بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، پھوپھی حرام، سب لکھ بیان کر دیا. تو حرام کا ذکر کر دیا. اس سورہ نساء کو پڑھ لیں تو جن سے نکاح جائز ہے اس کی بھی کوئی لسٹ ہے؟ لکھا ہوا ہے بھی ہاں کزن سے، چچا زاد بہن سے جائز ہے، لکھا ہوا ہے کہیں قرآن. چچا زاد سے جائز ہے، پھوپھی کی بیٹی سے جائز ہے نکاح، خالہ کی بیٹی سے جائز ہے، چچا کی بیٹی سے جائز ہے، پڑوسیوں سے جو رشتہ دار نہ ہوں جائز ہے، دوسری برادری میں جائز ہے. ہر جگہ 1000 رشتے جائز ہیں. کوئی ہے کوئی لسٹ اس کی؟ بھئی یہ جگہ نکاح کرنا جائز ہے، کوئی ہے لسٹ؟ نہیں. کیا کہا؟ احل لکم ما وراء ذالکم، فرمایا بھئی لوگو قد فصل لکم ما حرم علیکم. جو حرام تھا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو حرام تھا ہم نے کھول کر تمہیں بتا دیا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، بس جو حرام تھا بتا دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے حلال ہے. تو ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ ہے، ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ. تو جو بیان نہیں کیا اس کی کھلی اجازت ہے. یہ ہے شریعت محمدی کا فلسفہ.